آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت اور کمی کہیں زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ ان کی خدمت میں بیٹھنے والے، ان سے فیض یاب ہونے والے، ان کی باتیں سننے والے، ان کے افکار سے آگاہ ہونے والے، آپ کے فتاویٰ سے، آپ کی تدریس سے آگاہی رکھنے والے ہر شخص نے آپ کی شخصیت کا ایک تأثر اپنے ظرف اور سمجھ کے مطابق قائم کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے مجھے اپنی بے مائگی کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، کیونکہ کسی بڑی شخصیت پر بات کرنے کے لیے آگاہی اور شعور کا بھی ایک ایسا درجہ چاہیے جہاں آپ اس کی عظمت کو پہلے پہچان سکیں اور پھر بیان کر سکیں۔ آپ کے وصال کے بعد ہر دفعہ مجھے پروفیسر ابرار صاحب یہاں پہ حاضر ہو کر اپنا ارمغان عقیدت و محبت پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور علماء کی اس مجلس میں ہمیشہ ایک ایسے فرد کے طور پر اپنے خیالات پیش کرتا ہوں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ معاشرے کے ایک عام فرد کی حیثیت سے اور معاشرے کے ایک ایسے فرد کی حیثیت سے جو دین سے وابستہ ہے اور اسے اپنی دین سے وابستگی پر کوئی کسی قسم کا جسے آپ کہتے ہیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اپنی دینی وابستگی کو بیان کرنے کا کرتے ہوئے، لیکن جس ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے رویوں میں دین اور دیندار طبقے کے متعلق جس طرح کا مزاج پروان چڑھ رہا ہے اور روز افزوں پروان چڑھ رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں ہمیشہ اسے ایک موقع سمجھتا ہوں علماء کی مجلس میں یہ عرض کرنے کا کہ ہمیں حضرت قبلہ مفتی محمد فضل رسول سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس مزاج کی ضرورت ہے۔ اس مزاج کو اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کو شناخت کرنے کی کوشش کریں، تو وہ مزاج اہل سنت کے اندر اس کی جو مسلمہ علامت ہیں وہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلی حضرت اس بر صغیر میں دین اسلام کے دفاع کا ایک ایسا مورچہ تھا جس نے اعتقادی انحرافات کے راستے میں ایک بند باندھا۔ وہ نہ صرف ایک متبحر عالم تھے بلکہ ایک صوفی بھی تھے، ایک نعت گو شاعر بھی تھے اور ایک مفتی بھی تھے، اور یہ ساری الگ الگ جہتیں ہیں۔ ہم نے کیا اعلی حضرت سے کہ کس حصے کو پکڑا؟ ہم نے ان کے صرف ان فتووں کو پکڑا جو انہوں نے لا دین اور لا مذہب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے انحراف کرنے والے لوگوں پر دیے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا، لیکن اعلی حضرت کی پوری شخصیت ہم اہل سنت نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نظروں سے اوجھل کر دی۔
مجھے کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ یہی معاملہ استاد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد فضل رسول سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، کہ ہم ان کے تسلط فی العقائد کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن ان کی جو مجموعی شخصیت ہے، اس مجموعی شخصیت کا جو ایک تاثر تھا وہ ہمیں بالعموم یاد نہیں رہتا۔ میں کچھ ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے تسلط فی العقائد اور تسلط فی الایمان، ایک ہوتا ہے مزاجی تسلط۔ تسلط بنیادی طور پر سختی اور شدت کو کہتے ہیں اور قوت کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا جو تسلط تھا مزاجی، وہ مزاجی نہیں تھا، وہ ایمانی اور روحانی تھا۔ مزاج کے اعتبار سے وہ انتہائی حلیم الطبع، انتہائی مشفق، انتہائی مہربان مزاج کے حامل تھے۔ جن لوگوں کو ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، جنہیں ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا کہ یہاں ان کے پاس حاضر ہوتے، تو وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو جس طریقے سے خوش آمدید کہتے، جس طریقے سے ان کا سلوک روا رکھتے، جس طریقے سے ان کی میزبانی فرماتے، وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر یہاں موجود ہوتے جن کے پاس بیٹھنے کے بعد اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر ان کی شخصیت کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، وہ ایک صحیح معنوں میں فقیہ تھے، جیسے اعلی حضرت۔ اعلی حضرت کے فتاوی دیکھ لیں، حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی دیکھ لیں، ان کی شخصیت کو دیکھ لیں، آپ کو یہ اندازہ ہوگا غور کرنے سے کہ ان فتاوی میں کوئی جھول اور جھکاؤ نہیں نظر آتا۔ وہ فتویٰ اس وجہ سے سخت نہیں ہو جاتا کہ وہ کسی مخالف کے بارے میں ہے، وہ فتویٰ اس وجہ سے نرم بھی نہیں ہو جاتا کہ وہ کسی اپنے کے بارے میں ہے۔ پھر وہ فتویٰ کس موضوع پر ہے، اگر عقائد پر ہے تو اس کا لہجہ کیا ہے، اگر وہ امور فقہ پر ہے اور امور معاشرت پر ہے تو اس کا لہجہ کیا ہے۔ حضرت استاد گرامی کا جو مزاج تھا، اس کے اندر فقیہ والا وہ اعتدال موجود تھا جو فقہ حنفی کے مزاج کا لازمی حصہ ہے۔